کہ اس کے سامنے جانا، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ بیان کیا وہ اقام الصلاۃ، مکی دور کی صورت نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرتے. اب نہ زکوٰۃ تھی، نہ روزے تھے، نہ سب بعد میں اترے ہیں، نماز شروع تھی. نماز کے بارے میں کہا کہ یہ سمجھو اس بیج سے نہ پیدا ہونے والا پہلا ہے یہ انخوا، اس کو بوگے ایمان کا بیج ہوگا تو پہلا جو سوا نکلے گا نا اسلام کے پاس نماز ہوگا. نماز نہیں آتی تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ باشد صدف گوہر نماز. لا الہ کی بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں لا الہ ایک سیپی ہے، اس میں جو موتی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کا ہے. لا الہ پھر کھینچ کر نماز کی طرف لے جاتا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو جاتا. وہ تو چاہتا ہے کہ 50 ہی نمازیں فرض ہوتی ہیں، صرف یہی کام ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتے. اللہ نے نرمی کر دی نہیں، دنیا کے کام بھی کرو، صرف وقفے وقفے سے آواز دی جائے تو آ کر میرے ساتھ بات کر لیا کرو. نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ کسی آدمی کے دروازے پر دریا بہ رہا اور وہ 5 مرتبہ مل کر اس میں نہائے تو اس پر کوئی محل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا 5 نمازوں کا یہی حال ہے. جب 2-4 گھنٹے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دے گا، اس کی ہدایتیں سنے گا، پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے جانا. تو اگر غلط کام کر بھی رہا تو فوراً توبہ کرے، وہ کس طرح اس پر محل باقی رہے گا؟ اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو سرحد فاصل نماز ہے. باقی سارے کام جو نا مسلمان چھوڑ دے تو کوئی نہیں، ابھی گناہ گار ہی ہے. جب نماز چھوٹ جاتی ہے نا، یہ تو معاشرہ بہت تبدیل ہو گیا. تو ہم رائے دیتے ہیں کہ بے نماز بھی مسلمان ہے. ورنہ کسی نے مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک عالم جو کہتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے تو کافر ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا یار اصل مسئلہ یہی تھا، حدیثوں میں یہی ہے، صحابہ کا فتویٰ یہی تھا، مگر چونکہ اب بہت انحطاط آ گیا ہم مجبوراً کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان. ورنہ سچی بات تو یہ کہ نمازی جو شخص 5 مرتبہ اللہ مناروں سے آواز دیتا کہ حی علی الصلاۃ نہیں آتا، اس کا اللہ کو ماننے کا کیا معنی ہے؟ کچھ نہیں. اللہ کو مانتا، اتنی شرم بھی نہ آتی کہ مال کے کائنات بلا رہا. اور نماز جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ تیری نصیحت اثر کرے گی. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. اور نماز کے ذریعے اور دین کے ذریعے جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے، اپنے میں سے سارے عیب نکال دیں گے، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں سواریں گے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور یاد رکھو کہ آخر کار لوٹ کر تم سب کو اللہ کی عدالت میں جانا ہے. یہ وقت آ کر رہے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے. اور جیسے حدیث پاک میں آیا کہ آدم کے بیٹے کو پاؤں ہلانے ہوگی اپنی جگہ سے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے کہ عمر دی تھی کن کاموں میں برباد کر کے آیا، جوانی دی تھی وہ کس مشکلوں میں اس کو صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو سیکھا تھا علم اس پر عمل کہاں تک کیا. یہ 4 سوال جو ہیں ان کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا. یہ حساب دینا پڑے گا. تو بجائے اس کے کہ سربراہی پڑے تو پھر ہوش آئے، پہلے سے سنبھل جائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، نماز باقاعدگی سے شروع کریں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں تاکہ زنگ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرماتے جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا نا، اس طرح ان دنیا کے ہنگاموں میں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا، غافل ہو جاتے ہیں. اچھے بڑے آدمی نا سستیاں کرنے لگتے ہیں تو سکالا ہر چیز کو پھر صاف ستھرا کرنے کے لیے چمکانے والی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ چیز مر دو، اس پر تیر رگڑ دو. تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور موت کی یاد 2 چیزیں فرمایا یہ کرو، انشاءاللہ دل بھی سکل ہو جائیں گے. ورنہ غفلت میں پڑے رہو گے، فرشتہ اجل ایک دن آ جائے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور اس وقت پتہ چلے گا یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے. شاعر نے قسم کھا کر کہا بخدا اللہ کی قسم یہ سرائے دہر، کہتا ہے یہ دنیا سرائے ہے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درویش آیا کسی شہر میں، بادشاہ کے محل میں چلا گیا، وہاں اس نے اپنا بستر جما دیا. ملازمہ نے کہا بابا جی آپ سرائے میں چلا جائیں، بادشاہ نے سرائے بنوائی ہے. اس نے کہا نہیں یہ سرائے میں یہی ٹھہروں. ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ سلام نے کہا بابا جی میں نے آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا، سرائے میں آپ تشریف لے جائیں، ہر ضرورت پوری. انہوں نے پوچھا یہ کس نے بنایا؟ دادا پر دادا کہ وہ کہاں گئے، اس طرح 2 باپ کہاں گیا. پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلام سرائے کیا ہوتی ہے؟ جس میں کوئی مسافر آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے دادا ہی نہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ سمجھتے نہیں یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، گم ہو گئے. اسی طرح میں اور آپ بھی کسی دن گم ہو جائیں گے.
اس غفلت سے جتنی جلدی جاگ اٹھے نا اپنے بڑے کی بات ہے، ورنہ یہ کارخانہ تو دنیا کے نہیں، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ چرچے اسی طرح رہے، ہم نہیں ہوں گے، چرچے یہیں رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ تو وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی سنت بالکل ایسے سمجھنا نسخے ہیں، ان کو استعمال کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔